سر صاحب، اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے حالات ہیں، مین وائل جو وہاں کا میڈیا اشتعال پھیلا رہا ہے اور انڈین میڈیا کامیابی سے یہ کردار ادا کر رہا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس سے بھی نیکسٹ لیول پر جائیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے۔ ہندوستان اس وقت واحد نیوکلیئر ملک ہے جس کے اوپر ایک مذہبی انتہا پسند اور جنونی حکومت قائم ہے۔ قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہماری رائے جدا ہے، their heroes are our villains, our heroes are their villains۔ کشمیر بنے گا پاکستان، میں میسج دیتا ہوں پورے پاکستانیوں کو، اگر آپ مسلمان ہیں، پورے پاکستانی جو ہیں ان میں سے آدھے میرے ساتھ پیدل چلیں، انشاءاللہ ہندو بھاگ جائے گا۔ یعنی ان کو ہندوازم سے ڈیفنس منسٹر کا بھی پرابلم ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے عاصم منیر بھی ہندوؤں کے خلاف بکواس کر رہا تھا، اور جن ٹیررسٹوں نے ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا تو 1947 سے جو ہندوؤں کے خلاف نفرت ان کی جینیٹکس میں پڑی ہوئی ہے، جس کا ہم نے ابھی ریسنٹ نمونہ عاصم منیر کی تقریر میں، وہ ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے ہندوؤں کے خلاف نفرت، اور وہ چلتی چلتی ان جہادی اسلامسٹ ٹیررسٹ تک آتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سین۔ دنیا کو انہوں نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں۔ بھارت کا موقف سمپل ہے کہ جو دہشت گردی بھارت کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان ملوث ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ماضی میں ہم بہت سارے ثبوت دے چکے ہیں اور یہ حملہ ہماری انفارمیشن کے مطابق پاکستان نے پلان کیا۔ لشکر طیبہ اس کے پیچھے ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ بھارت کے اندر اس وقت جو غم و غصہ اور جو تکلیف ہے اس کا زیادہ کوئی جنگ ونگ کی طرف جا سکتا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایشو ہندوستان کا ہے کہ انہوں نے ایک انسیڈنٹ کو لے کے جس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے اس کو ایک وار ہسٹیریا اور جنگزم اور جنگی ماحول میں کریٹ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں ان کے جو آرکیسٹریٹڈ میڈیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شیم آن انڈین میڈیا the way they are behaving، ایک ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑی جمہوری ملک ہے، ایک رائے اختلاف کی نہیں آئی سوائے ایک بندہ ہے پروین سونی، وہ سچ بول رہے ہیں، کل میں حق کہہ رہے ہیں، باقی تو سارے پٹھو بنے ہوئے ہیں انڈین میڈیا والے، اور آگے سے آگے پاکستان کے خلاف، اور جو نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اٹس بارڈرنگ آن ہیٹ سپیچ، اور نفرت ہے کہ نیوک کرو پاکستان کو، ختم کرو پاکستان کو، پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ منیش تیواری وہ از اے سٹنگ ایم این اے، سٹنگ پارلیمنٹیرین، اس نے کیا کہا کہ گو اینڈ ڈسٹروائے پاکستان۔ آئی مین دیکھیں اب دیکھیں نا، وہ کانگریس پارٹی کا ہے، وہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہے، وہ وکیل بھی ہے، اور وہ اس قسم کی زبان اگر استعمال کرے تو پھر عام شہری کیا استعمال کرے گا؟ تو اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور انڈین میڈیا کا جو آپ کہہ رہے ہیں، جب جعفر ایکسپریس ہوئی تھی تو انڈین میڈیا تو خوشی سے، یعنی they were going crazy، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نفرت، اور وہ انڈین سٹیٹ کی ایکسٹینشن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہے ان کی۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، آپ دونوں چیزوں پر آپ موازنہ کر لیں، ہندوستان کا، پاکستان کا۔ ہندوستان اس وقت واحد نیوکلیئر ملک ہے جس کے اوپر ایک مذہبی انتہا پسند اور جنونی حکومت قائم ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست، انڈین الیکشنز میں صرف اور صرف ایشو پاکستان تھا، پاکستان بیشنگ، مسلم بیشنگ۔ ہمارے ہاں پچھلے 30 سال سے جتنے الیکشن ہوئے ہیں ہندوستان کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ سو وی آر مور اوپن، لارج ہارٹیڈ، وی آر مور ریلیکسڈ کہ ہمیں نفرت کی بنیاد پر الیکشن کیمپین نہیں کرنا۔ دوسری بات میڈیا دیکھ لیں، ہمارا میڈیا جیسے اس میں آپ ماشاءاللہ صف عمل میں ہیں، انہوں نے بڑا میچور، میجرڈ، بیلنسڈ رسپانس، ہم نے کنڈمنیشن کی کیونکہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن اس کے برعکس ہندوستان نے 11 مارچ کو بغلے بچائے، اور بڑا لگتا تھا کہ جسے بلوچستان کو فتح کر دیا انہوں نے، اتنی خوشیاں منا رہے تھے۔ کرکٹ میچ بھی دیکھ لیں، کرکٹ میچ ہوتا ہے، ہم انڈیا کی ٹیم کس ہے، پاکستان ہارا پاکستانی ٹیریٹری میں، پاکستانی سوائل میں، ہم نے انڈیا کی تعریف کی، انڈیا کے لیے تالیاں بجائے، اور جب ہم جیتے انڈیا کے خلاف ہندوستان میں، انہوں نے اسٹیڈیم جلا دیا تھا۔ تو یہ جو رویے ہیں، جو سوچ ہے، یہ بڑی مختلف ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی۔ قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہماری رائے جدا ہے، their heroes are our villains, our heroes are their villains۔ ابھی بھی وہ اورنگزیب کی قبر کو کھود رہے ہیں، تاج محل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ جو کہتا ہے مودی کے 1000 سال کی غلامی تھی، تو اس کا مطلب ہے ان کا بیسک the bee in the bonnet is Islam and Muslims and Pakistan more than anything else۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بار کیا اپنی غلطی کو مانیں گے؟ آپ نے پوچھا کہ پہلے کبھی انہوں نے اپنی غلطی کو مانا ہے؟ تو یہ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ اگر کافر کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو وہ ان پہ پوری اترتی ہے۔
جن کو یہ کافر کہتے ہیں, نان مسلمس کو یہ کافر کہتے ہیں, وہ تو کافر نہیں, وہ تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں رہتے. یہ ہیں اصل میں کافر, یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے. تو یہ کبھی نہیں مانیں گے, یہی ان کی بدقسمتی ہے. دیکھیے, یعنی ان کو ہندوازم سے ڈیفنس منسٹر کو بھی پرابلم ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے عاصم منیر بھی ہندوؤں کے خلاف بکواس کر رہا تھا, اور جن ٹیررسٹوں نے, وہ بھی ہندو جان کے مارا ہوا, ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. تو 1947 سے جو ہندوؤں کے خلاف نفرت ان کی جینیٹکس میں پڑی ہوئی ہے, جس کا ہم نے ابھی ریسنٹ نمونہ عاصم منیر کی تقریر میں سنا تھا, ابھی ایک ہفتہ پہلے, وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ہندوؤں کے خلاف نفرت, اور وہ چلتی چلتی ان جہادی اسلامسٹ ٹیررسٹ تک آتی ہے. تو یہ ہے اصل میں سین. لیکن سر ایک سیکشن یہاں پر ایسا بھی ہے جو ایک الگ تصویر پیش کرتا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں, جو گورنمنٹ چلاتے ہیں, یہ تو چاہ یہی رہتے, یہ چاہ رہتے کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, اور اس طرف لوگ دیکھنے لگے. پھر نہ کوئی بلوچستان کو پوچھے گا, نہ کوئی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو پوچھے گا, نہ کہیں گے عمران خان کو باہر لاؤ, نہ کہیں گے ٹی ٹی پی صحیح کرو. آدھے سے زیادہ سندھ اس وقت بند پڑا ہے, تو اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی, بلکہ سب کے سب اگر کوئی کچھ بات بھی کرے گا تو یہ بولیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو, تم لوگوں کو بلوچستان کی پڑی